صراط مستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈھلک رہا ہے، یہ ڈھلک رہا ہے، ایشو یہ نہیں ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند در حبیب خدا و خاتم الانبیاء بلند تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے بلند صلوات کی صورت۔ موسم اور آزمائش، امتحان عزاداروں کا، اور الحمدللہ خوب اچھا امتحان دے رہے ہیں، اور کسی طور بھی کوئی بھی چیز سبب نہیں ہے کہ، بلکہ یہ جو بارش ہے نا، یہ بھی امام حسین کا نام لے رہی ہے۔ تو ہم سب مل کر، یعنی تکوینیات، کائنات، سب ایک ذکر میں مبتلا ہے۔ کچھ ہیں کہ جو اس انداز سے، اور کچھ ہیں جو اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً تقاضا یہی ہے کہ میں بہت زیادہ آج کی گفتگو آپ کے سامنے مفصل نہ رکھوں، لیکن پھر بھی مجھے آدھا پون گھنٹے گفتگو کا موقع ملے، اور آپ اس موسم کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، یہ تو پھر بہت بہتر ہے۔ آپ میں سے کس کس کو یاد ہے اب سے کوئی 7-8 سال پہلے کا عشرہ، جس میں باقاعدہ پانی بہہ رہا تھا، ایک نہر کیسا سما تھا، اور پہلی محرم بھی تھی اور 7 محرم بھی تھی، اس طرف لگا تھا ممبر، اور آپ سب لوگ جو ہے وہ اس میں ویسے ہی بیٹھے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آج پھر الحمدللہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور کل بھی اگر
اس سے زیادہ بارش ہو جائے تو آپ سب ایک نعرے کی صورت میں عہد کریں کہ اس سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلند صلوات اللہ۔ تھوڑا بہت جو میرے اور عزیز تھوڑا سا گھبرائے سے کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے بیٹھ جائیے۔ واللہ میں شرعی قسم کھا رہا ہوں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں آپ سے کم عزادار نہیں ہوں انشاءاللہ۔ ایسے ہی زمین پر بیٹھتا، ایسے ہی مٹی اپنے بدن پہ لیتا، ایسے ہی تھوڑی سی ہمت کریں، خاص طور پہ جوان ہمت کریں، جیسی جگہ ہے وہاں بیٹھ جائیں، ایک بلند صلوات اور علیہ کریں۔ میں نے آپ کے سامنے آج پھر جس آیت کو تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ کروں گا اور آج تفسیر کے پہلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ پس اے محمد تمہارے رب کی قسم، اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم، اے میرے نبی تمہارے رب کی قسم، اے میرے رسول تمہارے رب کی قسم، اے میرے طٰہٰ یاسین مزمل تمہارے رب کی قسم، قسم تمہارے رب کی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ شخص مومن ہی نہیں کہلایا جا سکتا، وہ شخص مومن بھی نہیں کہلایا جا سکتا، وہ شخص مومن ہے ہی نہیں جو تمہیں اپنے مشاجرات میں اختلافات میں حکم نہ مانتا ہو، جو تمہارے درمیان یعنی امت کے درمیان ان کے درمیان اختلافات ہیں، ان اختلافات میں اے میرے حبیب جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانتا ہو، حکم نہ مانتا ہو، قاضی نہ مانتا ہو، فیصلہ کنندہ نہ مانتا ہو، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ کل کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسے دوسرے زاویے سے تکرار کر رہا ہوں، جو شخص مومن ہونے کے قابل نہیں ہے وہ ہمارا سربراہ کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی امت کو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ مومن ہی نہیں ہے جو اپنے مشاجرات میں، اپنے اختلافات میں، اپنے تنازعات میں آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو۔ اور صرف یہی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو آپ کے فیصلے پر وہ بال برابر بھی شک نہ کرتا ہو، من اور ان تسلیم کر لیتا ہو، جیسا کہہ دیا میرے مصطفیٰ تم نے ایسا وہ مان لیتا ہو۔ اب اگر یہ کیفیت ہے وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور وہ آپ کے فیصلے کو ایسے تسلیم کرے جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ دیکھیے یہ تو آیت کا ترجمہ جو آپ نے الحمدللہ بہت ہی توجہ سے سنا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں اور اس کی تفسیر کے عنوان سے جو اس اشرے میں ہم نے عقیدہ امامت پر غور کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور سال گزشتہ بھی میرا مضمون یہی تھا، اور بہت سارے اور یہ آپ تسلی رکھیے ہو سکتا ہے 10 سال تک یہی مضمون رہے۔ ہاں یہ مت سوچیے گا صاحب، ہاں یہ تو آپ کا اعتراض بنے گا کہ پچھلے سال آپ نے جو بات کی تھی وہ اس سال بھی کر دی، یہ تو آپ کا اعتراض بنے گا، لیکن یہ اعتراض نہیں بنے گا کہ اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کریں۔ ہماری تو شان ہی امامت ہے، ہماری تو پہچان ہی امامت ہے، ہمارا تو امتیاز ہی امامت ہے، ہم نے تو قربانیاں امامت کی خاطر دی ہیں۔ اور یاد رہے تمام عالم اسلام بالخصوص عالم تشیع اگر عقیدہ امامت کے باب میں کبھی کچھ چاہتے ہیں کہ سمجھیں اور سمجھائیں تو وہ ہمیشہ بر صغیر سے رجوع کرتے آئیں۔ میں نام نہیں لوں گا شخصیات کا، لیکن عالمی سطح کی شیعہ شخصیات نے خود اس فقیر سے کہا کہ ہم 100 سال پہلے اور 80 سال پہلے جب عراق ایران والے، لبنان بحرین والے، قطر عمان والے
عقیدہ امامت پر کچھ لکھنا چاہتے تھے تو کہتے تھے پہلے دیکھو لکھنؤ نے کیا لکھا ہے، بر صغیر نے کیا لکھا ہے، اس خطے والوں نے کیا کام کیا ہے۔ لہٰذا پنجاب، سندھ، اس ٹھٹا سے، اس کراچی سے، اتفاق سے ظفر حسن امروہوی جو ایک معروف سیاستدان کے بزرگ بھی ہیں، ان کی بڑی مارکت الارا کتاب عقیدہ امامت پر، میں اس وقت عقیدہ امامت پر اور پھر ساری کتابیں جو عقیدہ امامت پر اس خطے میں لکھی گئی ہیں، یعنی ہمارے خطے میں لکھی گئی ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، ہند میں، بنگلہ دیش کے کچھ حصوں میں اور مجموعی طور پر بر صغیر میں جو عقیدہ امامت پر کام ہوا ہے، ان سارے کاموں پر توجہ آپ کی، ان سارے کاموں پر جو چاند کی طرح چمکتا ہوا کام نظر آتا ہے وہ ابقات الانوار ہے، علامہ آیت اللہ العظمی میر حامد حسین ہندی علی اللہ مقامہ کی کتاب۔ جی ایک چمکتا ہوا چاند، ایک 14ویں کا چاند ہے عقیدہ امامت پر جو انہوں نے کام کیا ہے۔ اور دہلی سے ایک کتاب لکھی گئی تھی جی تحفہ اثنا عشری، وہ تحفہ اثنا عشری جو کتاب لکھی گئی تھی دہلی سے، دہلوی صاحب نے لکھی تھی، اب تک اس کے 200 جواب آ چکے ہیں۔ جو انہوں نے کہا تھا امامت کے موضوع پر، ہمارے عقائد کے موضوع پر، وہ الحمدللہ ان تمام جوابوں میں جو چمکتا ہوا جواب ہے وہ ابقات الانوار جی، یعنی شاید 40 سے زیادہ جلدیں بنیں گی اس کی، اور ہر جلد جو ہے وہ کئی 100 صفحوں کی جلدیں ہیں، اور موضوع صرف مولا علی کی افضلیت۔ یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے۔ لہٰذا بات ہو جما کر ہو، سجا کر ہو، اہتمام سے ہو، انتظام سے ہو، اور بات اپنی پیش کرنے کا ڈھنگ ہو، یہ ہم اپنا موقف پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا موقف امت کی نجات ہے۔ اور مجھے آپ کو یہ کہنے میں خوشی محسوس ہوگی کہ مجھے تو بشارت، میں آپ کو ایک جملہ کہوں، ہمیں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس عقیدے سے ہم آہنگ ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ میں نے کل جملہ کہا تھا، امام بارگاہ چھوٹے پڑھ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے، علی والوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اہل بیت والوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور آہستہ آہستہ اس دروازے پر مجمع بڑھے گا۔ اگر کبھی کہیں کسی کے آنے میں دیر ہو رہی ہے تو آپ یقین جانیے میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے، میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جب یہ ساری باتیں سمجھ گئے، ایک صلوات اور ہدیہ کریں۔ جب یہ ساری بات سمجھ گئے تو پھر یہ مثلا مولا علی کا اظہار ولایت کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے نہیں کرتے، مجھے تھوڑے سے اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا، مجھے کچھ سمجھانے کے ڈھنگ اور بہتر کرنا ہوگا، مجھے ذرا سا پیار دینا ہوگا۔ جسے سمجھانا ہوتا ہے اس سے نفرت نہیں کی جاتی۔ میں لفظوں کو اور بہتر کروں، نفرت مرض سے کی جاتی ہے، مریض سے نہیں کی جاتی۔ اگر طبیب مریض سے نفرت کرنے لگ جائے گا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل تو وہ کبھی بھی علاج نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا میں اپنا مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں، میرا محترم مجمع میرے ساتھ ہے، ارشاد ہو رہا ہے، نبی مکرم ارشاد فرما رہے ہیں، عقیدہ امامت کی بحث شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دلائل دوں گا، عقلی دلائل، یعنی ہر بات کو ماننے کے لیے ہمارے پاس کتنے رستے ہیں۔ عقل میں کہتا ہوں سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث رسول، پھر اس کے بعد عقل، اور پھر تیسرا تقاضا جو عقل ہی سے جڑا ہوا ایک عنوان ہے وہ ہے بالاتفاق، جس کام کے اوپر لوگوں نے بالاتفاق اجماع کیا ہوا ہو، یعنی سب کہتے ہوں کہ ہاں یہی بات صحیح ہے، لیکن ترتیب میں یہ اجماع کی کیفیت سب سے آخر میں ہے۔ سب سے پہلے ہے قرآن، پھر ہے حدیث، اور پھر ہے عقل۔ لیکن مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں ذرا ترتیب اپنی بناؤں، اور یہ کہ آج پہلی گفتگو کے اندر میں عقل کے تقاضوں پر ذرا اس موضوع کو پرکھوں۔ عقل کا تقاضا بھی
یعنی عقلی دلیل بھی اور زیادہ روشن تر ہو جائے گی، عقلی دلیل اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی اگر عقلی دلیل نبی کے حدیث کے ذریعے سے مل رہی ہو۔ یعنی ایک ہی دلیل میں دو حوالے آ جائیں، عقل کا تقاضا بھی پورا ہو رہا ہو اور حدیث مصطفیٰ بھی آ رہی ہو۔ اب ذرا سرکار کا فرمان سنیں، عقلی دلیل بھی ہے اور سرکار کا فرمان بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اذا خرج فی سفر ثلاثۃ، اگر کسی سفر پر 3 افراد نکلیں، فَلْيُعَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، تو انہیں چاہیے کہ تینوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں۔ یہ ہے تو حدیث، یہ ہے تو فرمان رسول، کشاف میں بھی ہے جی، اسد الغابہ میں بھی ہے اور سنن ابن داؤد میں بھی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں تو ہمارے بھی ہے۔ تو یہ حدیث تو سرکار کی، مگر یہ عقلی تقاضے ہیں۔ عقلی تقاضا یہ ہے کہ جب 3 افراد، نبی فرما رہے ہیں جب 3 افراد سفر پر نکلیں تو کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں۔ کیوں 3 بھائی، ایک کیوں نہیں؟ ایک جب نکلے گا تو عقل کہہ رہی ہے کہ ایک کے نکلنے پہ امیر بننے کا سبب ضرورت ہی نہیں ہے، بحث ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ اکیلا جا رہا ہے، اس کو امیر کی کیا ضرورت ہے، تو خود امیر ہے۔ ٹھیک ہے، 2 کیوں نہیں کہے سرکار نے؟ 2 اس لیے سرکار نے نہیں فرمائے کہ اگر 2 میں سے کوئی ایک امیر ہوگا تو تضاد سامنے آئے گا۔ سرکار دو جہاں نے 3 اور 3 کہہ کے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ حد عقل کو بیان کر رہے ہیں، حد اکثر کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ جب 3 میں ایک کا امیر ہونا لازمی ہے تو پوری امت میں امیر کا ہونا لازمی کیوں نہیں ہوگا؟ پورے سماج میں امیر کا ہونا لازمی کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا حکم یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا قرار دو۔ یہ اتنا مسلم عقلی مسئلہ ہے کہ اس حوالے سے قرآن نے بھی ہمیں سہارا دیا ہے۔ مثلا ارشاد ہوا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسلنا تبینا لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ بیان کریں 2 رسولوں کے درمیان آنے والے دورانیے میں پھیلنے والی الجھنوں کو اور بننے والے پنپنے والے مسائل اور الجھنوں کو وہ آ کر حل کریں، انہیں بیان کریں۔ یعنی ایک رسول صاحب شریعت اور دوسرا رسول صاحب شریعت کے آنے کے درمیان جو اللہ نے نبی قرار دیے ہیں، یعنی رسولوں کے درمیان جو اللہ نے نبی قرار دیے ہیں، یہ اس لیے قرار دیے تاکہ پچھلے رسول میں اور اب آئندہ آنے والے رسول کے درمیان جو دورانیہ گزر رہا ہے، توجہ ہے، اس دورانیے میں جو امت میں الجھنیں آئیں گی، جو امت میں پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں کو یہ نبی آ کر دور کرے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک دورانیہ ایسا نہیں ہے جس دورانیے میں اللہ کی طرف سے کوئی رہنما کا اہتمام نہ ہو، کوئی پیشوا کا اہتمام نہ ہو۔ ہر زمانے میں رہنماؤں کا اور پیشواؤں کا انتظام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا کام ہے۔ اچھا، یہ عقلی تقاضے، توجہ میرے ساتھ رہیں۔ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ان آخر من یموت الامام، کائنات میں سب سے آخر میں جس کی رحلت ہوگی نا، مخلوقات میں سب مر جائیں گے، سب سے آخر میں جس کی رحلت ہوگی وہ امام ہوگا۔ کیوں سب سے آخر میں امام کی رحلت ہوگی؟ اس لیے کہ ان لا یحتج احد علی اللہ، ان لا یحتج علی اللہ، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں احتجاج نہ کر پائے بغیر امام، کہ وہ امام کے بغیر تھا۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں بالکل ہی مدرسے کے انداز میں گفتگو کو لے کے چل رہا ہوں اور آپ کا ممنون احسان ہوں کہ آپ اسی انداز سے سن بھی رہے ہیں۔ بعض بحثیں واقعی ایسی ہیں کہ جو ممبر پر اگر کی جائیں تو ان میں اگر مجلسی
جو ہمارے یہاں کا انداز ہے وہ اگر شامل نہ کیا جائے تو بے توجہی ہو رہی ہوتی ہے مجمع میں، لیکن الحمدللہ آپ کا میں ممنون احسان ہوں کہ آپ انتہائی توجہ سے سن رہے ہیں، اور اس وقت ساری توجہ آپ کی باران آب پر نہیں ہے، باران علم پر ہے۔ یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ والی بات کروں، تو کیا قاعدہ ہوا؟ قاعدہ یہ ہوا کہ امام کو آخر تک اللہ رکھے گا، اس لیے تاکہ کوئی ایک بھی یہ نہ کہے کہ صاحب میں تو بغیر امام کے تھا۔ میرے مولا صادق علیہ السلام نے اپنے تمام ان اصحاب کو جنہیں حضرت نے تخصص سے نوازا تھا، متخصص بنایا تھا، اسپیشلسٹ بنایا تھا، حضرت حشام ابن سالم، حضرت مومن طاق، حضرت ابو بصیر جی، حضرت عمران ابن عایون، امام کے 18 اصحاب تھے، توجہ میری طرف ہے، امام کے 18 اصحاب تھے جنہیں امام نے متخصص بنایا تھا، ہر ایک کو علیحدہ فن کا متخصص بنایا تھا۔ جب حضرت مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور کوئی آ کر سوال کرتا تھا اور اس کا سوال فلسفے کا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے وہ ابو بصیر بیٹھے، ان سے پوچھو، یہ اس کے ماہر ہیں۔ اگر کسی کا سوال مثال کے طور پر علم کلام کا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے وہ حشام بیٹھے ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں، ان سے جا کے سوال کرو۔ تو یہ جو تخصص اور کسی فن میں مہارت کا معیار علمی ہے، اسی لیے امام کا زمانہ علمی اعتبار سے ایک عالمی یونیورسٹی کی حیثیت پا گیا تھا، اور 1 2 4 نہیں، 4000 تو طالب علموں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے امام سے سیکھا ہے، 4000 طالب علموں نے امام سے سیکھا ہے۔ اس بات کا اظہار اکثر طالب علم کرتے رہے۔ بڑا مشہور واقعہ اور بڑی مشہور بات تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو فرمانے لگے 2 سال کا ہوں۔ اچھا، اس وقت ان کی عمر 70 سال کی تھی۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو 70 سال کی عمر میں امام اعظم نے فرمایا میں 2 سال کا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی 2 سال کا ہم سمجھے نہیں، آپ کی عمر تو بزرگ بڑے لگ رہے ہیں آپ تو ہمیں۔ کہنے لگے نہیں، لو لسنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں وہ ہٹا دو تو میں ہوں ہی نہیں۔ ایک دن امام نے اپنے ان چند اصحاب کو فرمایا کہ انہیں بلاؤ، ان سے مجھے ملنا ہے۔ تو پھر ملاقات کے درمیان حضرت نے مثلا ابو بصیر سے کچھ فرمایا، حضرت مومن طاق سے کچھ ارشاد فرمایا، اور ایک مرتبہ جب حضرت حشام ابن سالم کی طرف دیکھا، توجہ میرے ساتھ ہے، جب حضرت حشام ابن سالم کی طرف دیکھا تو حضرت نے فرمایا حشام تم بتاؤ تمہارا عمرو ابن عبید اللہ کے ساتھ کیا مناظرہ رہا؟ کوئی واقعہ گزرا تھا جو امام تک پہنچا تھا جس پر امام کو خوشی تھی، امام کو وہ بات اپنے شاگرد کی بہت اچھی لگی تھی، تو امام نے فرمایا وہ بتاؤ جو عمرو ابن عبید اللہ کے ساتھ تمہارا مناظرہ ہوا ہے وہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو کہا کہ مولا میں بصرے میں تھا اور ایک شور ہوا، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ ہر کچھ مدت کے بعد ایک بہت بڑا دانشور بصرہ میں آتا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، اور لوگ اس سے سوالات کرتے ہیں اور وہ جوابات دیتا ہے۔ اب کی دفعہ جب میں خود بھی بصرے میں تھا اور وہ وہاں تشریف فرما تھے، یعنی کون؟ عبید اللہ ابن عمرو ابن عبید اللہ، تو حضرت حشام کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں مجمع سے اجازتیں لیتا ہوا بالکل ان کے قریب جا کے بیٹھا، اور جب میں قریب گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، انہوں نے کہا کہ تم عالم ہو؟ یعنی حشام سے سوال کر رہے ہیں کون؟ عمرو، جو مخالف عالم دین ہے، مخالفوں کے عالم دین ہے۔ میرے بچوں، ائمہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جو آپ کے مذہب کے لوگ نہیں ہیں نا ان کا نام مت لیا کرو، یہ انہیں مبارک ہو جو شیعہ شیعہ کہہ کے بات کرتے ہیں، ہمارے خلاف جب بولتے ہیں نا تو شیعہ ایسا شیعہ ایسا۔ ہمیں ائمہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے، ہمیں ائمہ نے کہا ہے بہت بولو تو کہو مخالف، اس کے مذہب کا نام نہیں لو، اسے برا لگے گا۔ قربان جائے تہذیب، قربان جائے حکمت اہل بیت کے دروازے پر، کہ بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے،
اپنے علمی مخالفوں سے مخاطب کیسے ہونا ہے؟ امام نے فرمایا تم نے مخالف عالم دین کے ساتھ مناظرہ کیا؟ حضرت فرمانے لگے میں پہنچا تو اس نے کہا تم عالم ہو؟ تو میں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، شاگرد بھی تو جعفر صادق کا ہے، بولنے کا ڈھنگ بھی تو یہی بتائیں گے نا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ پاک محرم ایسوسی ایشن نے اور تمام دوستوں نے بہت اچھے انتظامات کیے، مگر موسم کا تو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی اگر بڑے پکے صدقے میں سر قربان، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اچھا آپ مجھے تسلی دیجئے، یہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں؟ بڑی عنایت وقار بھائی تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کیجئے۔ کہا مجھے یہ بتائیے آپ کی آنکھ ہے؟ بڑا جو پسندیدہ مناظرہ ہے نا امام کا، یعنی امام نے جس کو تائید فرمائی ہے کہ کیا کہنا بھائی، تم نے کتنا اچھا بات کی، کتنی اچھی بات کی۔ وہ حشام کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، عمر سے پوچھا، ایک بڑے بزرگ عالم سے پوچھا آپ کی آنکھیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کون سا سوال ہے، یہ کیا سوال ہے؟ کہا حضور ناراض نہ ہو، بچہ ہی سمجھ کے جواب دے دے کہ کوئی بچہ سوال کر رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہیں۔ کہا میں بتا سکتا ہوں کہ ان آنکھوں سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ پھر ناراض ہونے لگے، تم کیسا سوال کر رہے ہو؟ کہا حضور میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے بچہ ہی سمجھ کے جواب دیتے رہیے۔ کہنے لگا میں ان سے دیکھتا ہوں۔ تو حشام کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، جواب مجھے آ گیا۔ اب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے آپ کے ہاتھ ہیں؟ انہوں نے کہا پھر یہ عجیب سا سوال، کا حضور آپ مجھے جواب تو دیجئے۔ کہنے لگے ہاں میرے ہاتھ ہیں۔ کہا ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہنے لگے میں ان سے کام لیتا ہوں تاکہ میں کسی چیز کو مس کر سکوں، لمس کر سکوں، کسی چیز کو اٹھا سکوں۔ کہنے لگے اچھا مجھے آپ جواب دے سکتے ہیں آپ کی زبان ہے؟ کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے بھائی، میں تم سے بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ کہا حضور جواب دیجئے کیا کرتے ہیں؟ کہا میں بولتا ہوں۔ کہا آپ کے پیر ہیں؟ پھر انہوں نے تعجب کیا، انہوں نے کہا جی جواب؟ کہا ہاں پیر ہیں اور ان سے میں چلتا ہوں۔ تو پھر آخر میں انہوں نے کہا آپ کا دل ہے؟ ہاں آخر میں حضرت حشام سوال کر رہے ہیں آپ کا دل ہے؟ کہنے لگے ہاں دل ہے۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ دل سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہنے لگے دل سے میں اعضاء و جوارے کے بارے میں صحیح فیصلے لیتا ہوں، میں اپنے دل سے فیصلہ لیتا ہوں کہ کہاں مجھے ہاتھ بڑھانا ہے، کہاں قدم بڑھانا ہے، کہاں آنکھ اٹھانی ہے، کہاں زبان کھولنی ہے۔ تو حشام نے کہا جب ایک 6 فٹ کے بدن کو بغیر امام کے نہیں چلایا جا سکتا، تو آپ کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات بغیر امام کے چل رہی ہے؟ جیسے ہی حضرت حشام نے یہ جملہ مکمل کیا، امام مسکرائے۔ امام نے فرمایا مرحبا، مگر اتنا بتاؤ یہ دلیل تم نے کہاں سے سیکھی، یہ استدلال کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا مولا میرے ذہن میں آیا، میرے دماغ میں یہ بات آئی اور میں نے ان سے سوال کر لیا۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں بشارت دوں، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں یہی دلیل ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ میں نے طے کیا تھا اپنے آپ سے کہ آج عقلی دلائل کے اوپر ہی بات رہے کہ عقل کا تقاضا امامت کے حوالے سے کیا ہے۔ میں کوئی 15-20 کتابوں کے عکس لے کر آنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے سوچا کہ نہیں اتنا زیادہ کاغذوں کا جو ہے وہ ڈھیر نہیں لے کر آؤں، پلندہ نہیں لے کر آؤں۔ میں صرف 2 عبارتیں اپنے برادران عزیز کی کتابوں سے، ایک ملا علی قاری حنفی، بڑا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے بعض محققین یہ نام لیتے ہیں اور نام لے کر بتاتے ہیں، ان کی شرح فقہ الاکبر، ان کی بڑی کتاب ہے۔ اسی طرح علامہ سعد الدین تفسدانی، بہت بڑا نام ہے ہمارے عزیزوں کے علماء میں سے۔ تو میں کتابیں تو میں ملل النحل اور اصول اہل السنہ اور بہت ساری کتابوں کے عکس لے کر آیا ہوں، جو اس وقت میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور اہل علم بھی اس کو سن رہے ہیں، لیکن صرف 2 کتابوں
کی عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا، اور بحث یاد رہے کہ بات عقلی ہے، یعنی عقل امامت کی ضرورت کتنی ہے، یہ ہمارے عزیزوں کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ میں لفظوں کو اور تھوڑا سا آپ کی توجہات چاہوں گا کہ سارے عالم اسلام کے نزدیک امامت کی اہمیت کتنی ہے، امامت کتنی اہمیت کی حامل جو ہے وہ عنوان ہے کہ ہمارے بھائیوں کے نزدیک امامت کو اولویت اور فوقیت کتنی حاصل ہے۔ ذرا یہ سن لیجئے، یہ ہے شرح فقہ الاکبر کے اندر، وَلَٰكِنَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم جعلوا اہم المہمات نصب الامام حتی قدموا علی دفنہ علیہ السلام۔ جی صحابہ کرام کے نزدیک امامت کی بے توجہ ہے، بھائی سنی شیعہ مجمع ہے تو سنی کتاب کا بھی حوالہ ہوگا، جب سب ہم مل کر امامت پر غور کر رہے ہیں تو اہل سنت کی بھی بات ہوگی۔ تو علماء اہل سنت کون؟ ملا علی قاری حنفی شرح فقہ الاکبر کے اندر لکھتے ہیں کہ امامت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس اہم المہمات واجب الواجبات امامت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کے دفن کو بھی چھوڑ دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ دفن مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا، امامت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات۔ یعنی معاشرے کو امام کی اتنی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ، اب ایک اور روایت بھی سن لیجئے بھائی، 15-20 لایا تھا مگر میں وقت کی تنگی بھی اور مجلس کے ضیق وقت کا بھی مجھے احساس ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی شرح عقائد نصفیہ میں باب نصب الامام واجب، امام بنانا واجب ہے، امام بنانا واجب۔ عقلی بات ہو رہی ہے، اس سے متعلق جو باتیں ہیں مجھے اجازت دیں کہ آئندہ کروں۔ آج کی گفتگو تو یہیں تک کہ امام کی اہمیت کتنی ہے، امام کی ضرورت کتنی ہے۔ علامہ تفتزانی کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ قَدْ جَعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ بعد وفات النبی علیہ السلام نصب الامام حتی قدموه علی الدفن۔ امام تفتزانی فرماتے ہیں کہ امت کے لیے اس سے بڑا کوئی واجب ہی نہیں ہے کہ وہ امام بنائے، حتیٰ امام بنانے کے لیے اسے اگر نبی کے دفن کو بھی چھوڑنا پڑ جائے تو وہ نبی کے دفن کو چھوڑ دے مگر امام ضرور بنائے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ کتنی اہمیت کی حامل یہ عنوان ہے۔ عزیزان گرامی، یہی علامہ شہرستانی ملل النحل میں کہتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ جس مسئلے کے اوپر خون ریزی ہوئی وہ مسئلہ امامت ہے۔ ہم طالب علم کی حیثیت سے بس یہی پوچھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ جب دینی معاملات کو کسی ایسے کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ نہ صرف دین کو محفوظ کر رہا ہو بلکہ پامال کر رہا ہو، تو پھر خون ریزی تو ہونی تھی۔ اگر ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے تو پھر تو خون تو گرنا تھا۔ اگر حق بولنے کے لیے اہتمام کیا جائے اور حق عام کرنے کے لیے اور حق سمجھانے کی بات کی جائے تو پھر تو خون تو گرنا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ امامت کے مسئلے پہ سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی، سوال یہ ہے کہ اس کے مخالفوں کی خون ریزی ہوئی یا اس کے حمایتیوں کی خون ریزی ہوئی۔ یعنی جو امامت کے عقیدے کو اپنے ہاں اصول دین میں مانتے ہیں ان کا خون بہا، یا جو نہیں مانتے ان کا خون بہا۔ عجیب داستان تو یہ ہے کہ امامت کی ضرورت اتنی ہے مگر اس کے باوجود خون کس کا بہا؟ خون عقیدہ امامت کی خاطر تو کربلا میں ہمارا بہا۔ خون دینے والے تو عقیدہ امامت کی خاطر کربلا والے تھے۔ امامت، عقیدہ امامت سمجھانے والے تھے۔ نقصان کس کا ہوا اس عقیدے کی خاطر؟
یہ بات صحیح ہے کہ اس کے اوپر خون بہت گرا، مگر کس کا خون گرا؟ خون گرا ان کا جو امامت کے معیار کو اس مقام تک لے جا کر سمجھانا چاہتے تھے جو مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا تھا۔ لہذا خون گرا، نقصان ہوا، گھر جلے، گردنیں کٹیں، بلکہ میں کہوں کہ خیمے جلے، جوانوں کو مارا گیا، بچوں کے گلے کاٹے گئے، علماء کی گردنیں کاٹی گئی، مگر اس عقیدے سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ہنر ہے، یہ حق ہے اس عقیدے کو سمجھانے والے کا کہ وہ اہتمام سے سمجھائے، پیار سے بات کرے، سجا کر بات کرے، بات بھی ہو جائے اور بری بھی نہ لگے۔ مگر یہ یقین رکھیے عزیزوں، میرے بچوں جوانوں، ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے، چاہے اس کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے دینے پڑے۔ یہ 1400 سال سے آپ مسئلہ امامت کی وجہ سے تو مجلسیں کر رہے ہیں۔ کس مسئلے کی وجہ سے مجلسیں ہو رہی ہیں؟ امامت کا مفہوم سمجھانے میں، امامت کا نظریہ سمجھانے میں عملی طور پر کربلا بسائی گئی۔ میرے بچوں، 5 چیزوں کو اپنا اصول بنا لو۔ عقیدہ توحید، کبھی مجھے تفصیل سے بات کرنے کا موقع ہوگا تو میں اس میں تفصیل میں بھی جاؤں گا۔ عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ولایت علی، عزاداری سید الشہداء، عقیدہ ظہور امام زمانہ۔ یہ ہمارے 5 اصول ہیں، ان کے بغیر اس مجمع کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے عقائد انہی 5 موضوعات میں ڈھلتے ہیں۔ یہ جو ولایت مولا علی کا مسئلہ ہے نا، اس کی خاطر کربلا بسی ہے۔ آج حسین کربلا آ گئے، 2 محرم ہے نا، امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، امام حسین کا زلجنا چلتے چلتے رک گیا۔ کہتے ہیں کہ امام نے گھوڑے بدلے، مگر کوئی گھوڑا بھی آگے نہیں جاتا۔ مگر میرا تو کچھ اور سوچنا ہے۔ امام کا زلجنا امام کو بڑا عزیز تھا، نبی نے دیا تھا نا اپنے نواسے کو، نبی نے بچپن میں امام حسین کو یہ گھوڑا دیا تھا، اور کربلا میں بھی یہ جوان ہے، اس لیے کہ نبی کی سواری ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ امام نے پھر فرمایا، عباس، یہ جو دور گھر نظر آ رہے ہیں انہیں جا کے میرا سلام کہو، اور ان میں بسنے والے بزرگوں کو بلا کے لاؤ، اور اسے کہو کہ فرزند رسول آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اجرکم اللہ۔ جب معمر شخصیات آئیں نا امام حسین کے سامنے تو حضرت نے پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو ایک نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کوئی اور نام ہے؟ کسی نے کہا اسے ارض طف کہتے ہیں۔ امام کو بہت سے نام بتائے گئے، مگر حسین بار بار کہہ رہے ہیں کوئی اور نام ہے، کوئی اور نام ہے، جیسے حسین کسی نام کی تلاش میں۔ ایک مرتبہ عصا تھامے ہوئے ایک بزرگ کچھ آگے آنے لگا، امام نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا احترام کیا۔ انہوں نے کہا، اے حسین، اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونا۔ جیسے ہی امام نے سنا نا کہ یہ کربلا ہے تو فوراً فرمایا، اللہم اعوذ من کرب و بلا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کرب و بلا سے۔ یہ کہہ کر امام نے کہا، عباس، سواریاں روکو، سامان اترواؤ، خیمے لگواؤ، مگر اس سے پہلے اس زمین کے مالکوں سے بات کرو۔ امام نے زمین کربلا کو خریدا ہے۔ میں نہیں پڑھ پایا مگر کچھ عرب علماء نے بھی اسے بیان کیا ہے، مجھے روایت نہیں مل پائی، مگر کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ امام نے جب زمین کربلا کو خریدا نا تو اس کے کاغذ علی اکبر کے نام بنوائے۔
خیمے نصب ہوئے، اور جب خیمے نصب ہو گئے تو خیمے لگائے گئے نہر کے کنارے، کیونکہ کربلا کی وہ حصہ جو خریدا گیا تھا وہاں سے نہر بھی بہتی ہے، نہر کے کنارے خیمے لگائے گئے۔ مگر عزادارو سنیں گے 2 دن کے بعد ایک لشکر آیا جنہوں نے آوازیں دیں، شور مچایا کہ خیمے یہاں سے ہٹائے جائیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ حسین نے زمین خرید لی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم حسین کے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹائیں گے۔ اب وہ خیمے ہٹانے کے لیے آئے تو حضرت عباس نے خط پھینک دیا اور فرمایا کسی میں دم ہے تو خط پھاند کے دکھائے۔ میں تو کربلا کا انتظار 36 سال سے کر رہا ہوں، میں اب بتاؤں گا کہ کربلا کسے کہتے ہیں، میں اپنے بازوؤں کا جوہر آج دکھاؤں گا۔ اور ادھر لشکر ہے جو خیمے ہٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور ادھر عباس ہیں جو ایک مرتبہ شیر کی طرح، اسد اللہ کی طرح للکار رہے ہیں۔ امام حسین نے جناب عباس کے یہ تیور دیکھے تو جناب زینب کے خیمے میں آ گئے اور آ کر کہا بہن زینب عباس کو بلواؤ۔ جناب فضہ نے جا کر کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں زینب کبریٰ بلا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا عباس نے فرمایا اے اماں جا کر بی بی سے کہیے کچھ ہی دیر میں اچھی خبر لے کر آ رہا ہوں، میں آج بتاتا ہوں کس کا بیٹا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ کے پاس بی بی فضہ گئی، پھر لوٹ کر آئی اور آ کر کہا زینب کہہ رہی ہے تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ جناب عباس نے اجرکم اللہ گردن جھکا دی، خیمے میں آئے تو کیا دیکھا، برابر میں امام حسین کھڑے۔ امام حسین کو دیکھ کر سمجھ گئے، آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دوں؟ فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو۔ عزادارو آج 2 محرم ہے مگر میرا دل کہہ رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ کوفے کے بازار سے جب شہداء کے کٹے ہوئے سر گزرے تو ایک شخص نے حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، کہنے لگا یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ اجرکم اللہ، یا اللہ ان رونے والوں پر اپنا کرم نازل فرما۔ میرے مولا عباس نے کربلا کے میدان میں خیمے نصب کیے، جب خیمے لگ گئے تو امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا جانے لگے۔ یہ خبر جناب زینب تک پہنچی تو بی بی نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی تک پہنچاؤ۔ اب جناب زینب ہیں اور امام حسین ہیں۔ فرمایا بھائی کیا دیکھنے آئے ہیں؟ جب کوئی زمین خرید لیتا ہے تو زمین کا ایک دورہ تو کرتا ہے نا کہ ہماری زمین کہاں کہاں تک ہے، یہ جو جگہ ہم نے لی ہے وہ کون کون سی جگہیں اس میں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ اب خریدنے والے نے کس غرض سے خریدی ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ امام اپنی بہن کے ساتھ کربلا کے میدان میں گشت کر رہے ہیں تو ایک جگہ بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھے کچھ فاصلے پہ جا کے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کھڑے ہوئے کچھ فاصلے پہ جا کر ایک جگہ پر تسبیح پڑھی۔ جب کئی جگہ امام نے عبادتوں کو انجام دیا تب جناب زینب سے رہا نہیں گیا۔ فرمایا اے بھائی یہ بتائیے یہ نمازیں کیسی ہیں، یہ تسبیحیں کیسی ہیں؟ فرمانے لگے زینب وہ جو 2 رکعت نماز میں نے پڑھی ہے وہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رکھ رہا ہے۔ زینب جہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے میرے قاسم کو پامال کیا جائے، اور اے میری بہن کچھ قدم آگے آؤ، اور ایک نشیب میں لے جا کے کہا اس جگہ کو خوب دیکھو، یہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا، میرے گردن پہ خنجر چلایا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں حسین کا بدن پامال کیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک۔ متوجہ